کی شروعاتی زندگی کو خفیہ رکھا گیا؟ کیا وہ زمانہ طالب علمی سے رنگین مزاج اور ہوس پرست تھا؟ آخر کیوں اس نے نام بدل کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟ آخر کیوں امریکہ طاقت ہوتے ہوئے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا؟ آخر کیوں دنیا کے بڑے ممالک اس سے خوفزدہ رہتے ہیں؟ دوستو، میں ہوں آپ کا یوٹیوبر دوست جنید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید جنید علی آفیشیل۔ السلام علیکم۔ یہ 8 جنوری 1983 کی بات ہے جب نارتھ کوریا کے اس وقت کے ڈکٹیٹر کم جون il کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ اس کی ماں کو یونگ ہوئی نے اس کا نام کم جون ان رکھا۔ اس کی ابتدائی زندگی کی معلومات کو خفیہ رکھا گیا۔ اس نے ابتدائی تعلیم نارتھ کوریا میں حاصل کی، جبکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسے اس کا نام بدل کر خفیہ طور پر سوئٹزرلینڈ بھیجا گیا، جہاں اس نے برن شہر میں ایک اسکول میں اپنی پڑھائی کو جاری رکھا۔ اس کا نام و پہچان چھپائے جانے کی وجہ اس کا باپ، جو کہ نارتھ کوریا کا سفاک صفت جلاد تھا، جس سے امریکہ، یورپی ممالک اور اسرائیل خوف کھاتے تھے اور طاقت ہوتے ہوئے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ایسے میں کم جون il کا بیٹا کم جون ان ان ممالک کے ہاتھ لگ جاتا تو اس کی حکومت کو آسانی سے ختم کیا جا سکتا تھا۔ اگر کم جون ان کے دوستوں کی بات کی جائے تو ان کے مطابق کم جون ان کو باسکٹ بال کھیلنا اور بٹر کھانا بہت پسند تھا، اور یہی کم جون ان کی موٹے ہونے کی خاص وجہ ہے۔ برن یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کم جون ان نے 2002 سے 2007 تک نارتھ کوریا کی یونیورسٹی میں اپنی باقی کی تعلیم مکمل کی۔ اس کے بعد حکومتی معاملات میں اپنے باپ کی مدد کرنا شروع کر دی۔ اسی دوران 2011 میں اس کے والد کم جون il کا انتقال ہو گیا، اور یوں 2011 میں سرکاری سطح پہ اسے نارتھ کوریا کا صدر یا ڈکٹیٹر یا جو بھی کہہ لیں مقرر کر دیا گیا۔ اس نے اپنے باپ کا غم قومی سطح پہ منانے کے لیے عجیب و غریب قانون متعارف کروائے، جیسے کہ 10 دن تک تمام اسکول کالج بند رہیں گے، ہر قسم کا کاروباری لین دین بند ہوگا، پوری عوام اس تعزیتی پروگرام میں آئے گی اور نہ آنے پر 6 ماہ کی جیل ہوگی۔ کم جون il کے مجسمے کے آگے زاروں قطار رویا جائے گا، اور جو نہیں روئے گا اسے سزا کے طور پہ بھوکے بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ ان قوانین کے علاوہ اور بھی سخت قوانین رائج کیے گئے، مثلاً شراب پہ پابندی، عورتوں کا زیور پہننا ممنوع، موبائل فون اور گاڑیاں صرف اور صرف سرکاری لوگ خرید اور استعمال کر سکیں گے، اور وہ بھی وہ جو کم جون ان کے وفادار ہوں گے۔ غیر ملکی ممالک سے حکومت کی اجازت کے بغیر کسی بھی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ نارتھ کوریا میں کسی بھی بچے کا نام کم جون ان کے نام پہ نہیں رکھا جائے گا، اور نہ ہی کم جون ان کا سٹائل کاپی کیا جائے گا۔ نارتھ کوریا میں صرف اور صرف حکومت سے منظور شدہ 28 ہیئر سٹائل رکھنے کی اجازت ہوگی، جس میں سے 10 مردوں کے لیے اور 18 عورتوں کے لیے۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا تو اس کی سزا اس کی 3 نسلوں کی ملتی، اور وہ لوگ اپنی تمام زندگی اس جبری مشقت خانے میں گزارتے جہاں ان سے دن کے 20 گھنٹے مشقت لی جاتی۔ اس کے علاوہ خوشبو لگانا منع، کسی بھی غیر ملکی سے شادی کرنا منع، اگر بالفرض کوئی کر بھی لے تو اور اس کی اولاد ہو جائے تو وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے یا چلی جائے، اسے تلاش کر کے پکڑا جاتا، اس کی اولاد کو قتل کر کے اسے گرفتار کر کے واپس نارتھ کوریا لایا جاتا، جہاں اس کی زندگی کو مزید بد سے بدتر بنا دیا جاتا۔ ابھی حال ہی میں اپنے باپ کی 11ویں برسی پر اس نے 10 دن کے لیے اپنی عوام پہ ہنسی کی پابندی عائد کر دی ہے، اور اگر کوئی ہنستا ہوا پایا گیا تو اسے سزا کے طور پر بھوکے جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ فطرتاً کم جون ان ایک عیاش اور ہوس پرست شخص ہے جس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی۔ اس نے یہ کھیل اپنے زمانے طالب علمی سے شروع کر دیا تھا۔ اس نے ایک قانون کے تحت نارتھ کوریا میں یہ لازمی قرار دیا کہ اگر کسی بھی لڑکی کی شادی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ نارتھ کوریا کے سپریم لیڈر کو خوش نہ کر دے، اور یوں نارتھ کوریا کی لڑکیاں غم کی زندہ لاش بن گئی، اور یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا میں شادی کی شرح کم ہے۔ کم جون ان کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالی جائے تو یہاں پہ معلومات کو خفیہ رکھا گیا ہے۔ البتہ اتنا پتہ لگا کہ کم جون ان کی شادی ری سول جو نامی خاتون سے 2009 میں ہوئی۔ کم جون ان کے بڑھتے ہوئے ظلم اور دھمکیوں کی وجہ سے دنیا کے کسی بھی ملک، حتیٰ کہ امریکہ جسے نام نہاد انسانی حقوق کا چیمپئن کہا جاتا ہے، میں بھی ہمت نہیں کہ وہ نارتھ کوریا سے پنگا لے سکے۔ اس کی خاص وجہ نارتھ کورین آرمی کا کچھ عرصے قبل ٹیسٹ کیا جانے والا ہائیڈروجن بم ہے، جس کی ہولناک تباہی سے دنیا کے بڑے بڑے برج کانپتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے میرے چینل کو